پیارا اسلام یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بات چل رہی ہے نصیحت کی باتیں، اور نصیحت کی بات کے اندر ہم بات کریں گے جو آج یہ مسلمانوں کا احتجاج ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ پچھلے جمعہ جب مسلمان نوجوان سڑکوں کے اوپر آئے تو مسلمان نوجوانوں کو اکسایا گیا، بھڑکایا گیا۔ پہلے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، مسلمانوں سے زبردستی پتھر برسوائے گئے، چلوائے گئے، پھر مسلمانوں کے اوپر مقدمے لاحق کر دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے گھروں کو زمین دوز کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ آج پھر جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ سے پہلے آپ جانتے ہیں ایک اور نوجوانوں کا جو فوج کی تیاری کر رہے تھے ان کا پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور یہ میڈیا جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو مسلمانوں کے اوپر آوارہ کتوں کی طرح ٹوٹنا چاہتا ہے، یہ میڈیا ابھی خاموش بیٹھا ہے، اور یہ انتظار میں ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ہو کچھ مسلمان سڑکوں پہ نکلیں تو ہم اس چیز کو بھلا کر کے، اس چیز کو لوگوں سے ہٹا کر کے، جو نوجوان آج کے دور میں فوج کی بھرتی نہ نکلنے کے لیے ٹرینیں پھونک رہے ہیں، یا بی جے پی کے دفتروں کے اندر آگ لگا رہے ہیں، پولیس والوں کے اوپر جو ہے پتھر برسا رہے ہیں، یا لوگوں کی دکانیں لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے گھر اجاڑ رہے ہیں، بسوں کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تو ان سے لوگوں کی نظریں ہٹا کر کے پھر مسلمانوں کو خلنائق بنا دیا جائے۔ یہ میڈیا جو ہے آوارہ کتوں کی طرح انتظار کر رہی ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا احتجاج جو ہے ہمیں جاری رکھنا ہے، ہمیں اسے بند نہیں کرنا ہے جب تک نپر شرما اور نوین جندل جیسے اور بھی جو کتے دنیا کے اندر موجود ہیں، جو نبی کی شان کے اندر بھونکا کرتے ہیں، چلایا کرتے ہیں، جب تک یہ اپنے انجام کو نہ پہنچیں تب تک ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، تاکہ آنے والے وقت کے اندر کوئی ان جیسا کوئی دوسرا کتا کھڑا نہ ہو، دوسرا کتا اس طریقے سے نبی کی شان کے اندر بکواس نہ کرے۔ اس لیے ان کے انجام کو پہنچانا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ تو کوئی ہے نہیں، نہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، نہ ہمارے ساتھ جو ہے یعنی ہمارے مذہب کے بڑے بڑے رہنما جو تھے، نہ ہمارے ساتھ کوئی ہے۔ اگر مذہب کے رہنماؤں کی بات کریں، مسلم قوم کے رہنماؤں کی بات کریں، تو قسم خدا کی وہ سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا سے نہیں جانا، ان کو جو دنیا کمانی تھی انہوں نے کما لی، اب وہ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب مذہبی لیڈروں کے لیے جو ہے آپ سوچنا شروع کر دیں۔ ابھی 2 سال پہلے جو ہے مولانا صاحب، جن کو آپ نے خود ہیرو بنایا، جماعت لین کے بہت بڑے عالم ہیں، میں یہ سنی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، جو مسلمان ان کے لیے سڑکوں پہ آئے، جو مسلمان ان کے لیے گالیاں سن رہے تھے، جو مسلمان ان کے لیے ڈنڈے کھا رہے تھے، یعنی وہ مولانا صاحب، یہ جب سے نبی کی شان میں توہین ہوئی تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ بتائیں، کہیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے؟ ان کو جانے دیتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنی اپنے آپ کو جو ہے مسلمانوں کا لیڈر خیال کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے مسلمانوں کا رہنما بتاتے ہیں، لیکن آپ سمجھ کر کے چلیں جس دن سے یہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تو یعنی ان تمام چینلوں کو جا کر کے انہوں نے انٹرویو دیا جو چینل جو ہے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا کرتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کا چینل ہے ٹائمز، ملت ٹائمز، اسے جا کر کے مسلمانوں کے کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دیے۔ یعنی یہ بھاگ رہے ہیں تو کس سے؟ مسلمانوں کے جواب سے بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کے سوال سے بھاگ رہے ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں ہی نہیں۔ اور پھر ایک اور بہت بڑا دلہ ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، عمران پرتاپ گڑھی، شاعر ہے اپنے وقت کا۔ یہی مسلمان قوم جو ہے اس کے لیے جو ہے راتوں کو جو ہے ٹینٹ لگا کر کے بیٹھ جایا کرتی، 2-2 3-3 لاکھ روپے اس کو نذرانہ پیش کیا کرتی، اور یہ مسلمان نوجوانوں کو جو ہے شاعری کے طور پہ بھڑکایا کرتا۔ لیکن جب آج نوجوان مسلمان جب سڑکوں پہ اتر کے آئے ہیں نبی کی حرمت کے لیے، تو یہ جا کر کے کانگریس کے اندر گھس گیا، اور جا کر کے جب اس راہل گاندھی کو ای ڈی کا بلاوا آتا ہے، جب راہل گاندھی کو ای ڈی بلاتی ہے تو یہی عمران پرتاپ گڑھی اس کے لیے روڈوں پہ نکل آتا ہے، لیکن جب مسلمان نوجوان لاٹھیاں کھاتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے۔ اور یہ بڑی بڑی درگاہوں کے جو ہے خدام جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک درگاہ کی باری نہیں آئے گی تب تک یہ نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کو مسجدوں سے کچھ نہیں لینا، نبی سے کچھ نہیں لینا، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ان کی کمائی برقرار ہے۔ تو یہ اب مسلمانوں کو سوچنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کو اپنے طور طریقے پر جو ہے اس احتجاج کو جو ہے برقرار رکھنا ہے، ان کو چلانا ہے مسلمانوں کو۔ یہ نبی کی حرمت کی بات ہے، یہ نبی کی عظمت کی بات ہے، یہ نبی کی شان کی بات ہے۔ اب مسلمان ہمیں جو ہے یہ سوچ کر کے نہیں بیٹھنا ہے کہ اگر ہم نکلیں گے تو پولیس والوں کی جو ہے لاٹھیاں ہمیں مار ڈالیں گی، یہ سرکار کا ظلم و ستم ہمیں مار ڈالے گا، مرنا تو ہمیں ویسے بھی اگر نہ نکلے تو۔ اگر خاموش رہ گئے
तो इसी तरीके से ये नफ़रत की आग चलती रहेगी। कहीं हमें मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जाएगा, कभी टारगेट किलिंग कर दी जाएगी हमारी, तो कभी लव जिहाद के नाम पे हमें मार दिया जाएगा, कभी शक के आधार पर जो है हमें जेलों के अंदर मार दिया जाएगा, कभी जेलों के बाहर मार दिया जाएगा, लेकिन छोड़ा हमें नहीं जाएगा। तो वो मौत सबसे बेहतर मौत है जो कि नबी की आज़मत पर, नबी की हुर्मत पर जो है आ जाए। हमें जाना तो है ही हमें दुनिया से, और हम बखूब जानने वाले हैं, हम बखूब जानते हैं, हम कौम मुस्लिम में हम जानते हैं कि मौत से पहले मौत नहीं आती। हर एक का वक्त जो है मुकर्रर है, चाहे बंदा फिर आग के अंदर क्यों ना कूद जाए, चाहे कुएं में क्यों ना कूद जाए, लेकिन जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने किस्मत में मौत नहीं लिखी होगी तब तक मौत नहीं आएगी। तो फिर डर किस बात का है, फिर हमें डरना कैसा है। लेकिन हमें जो ये एहतजाज करना है, ये जो है यानी खामोशी के साथ करना है, तरीके के साथ करना है, और साथ ही साथ जब हम ये एहतजाज करें तो इसके साथ साथ कुछ और ख्याल भी हमें रखने हैं। आज जुमे का दिन है, हो सकता है बहुत सारी जगह जो है प्रोटेस्ट आज किए जाएं, तो जुमे के बाद जब प्रोटेस्ट किए जाएं तो उन बातों का खास ख्याल रखें। जब प्रोटेस्ट चालू हो, जहां से चालू हो वहां से लेकर के जहां तक प्रोटेस्ट ख़त्म होना है, मुकम्मल होना है, वहां तक जो है अपनी वीडियो की निगरानी रखें। ड्रोन खरीदें, नहीं तो कैमरे वालों को जो है कुछ कैमरे जो है लगा दिए जाएं, वीडियो के लिए लगा दिए जाएं। और साथ ही साथ मुसलमान नौजवानों को जो है आज उलमा जुमे की नमाज में पहले ही मुतनब्बे कर दें, समझा दें कि चाहे आपके ऊपर पत्थर चलाए जाएं, चाहे लाठी चलाए जाएं, लेकिन आपकी तरफ से जो है जवाबी हमला नहीं होना चाहिए। आपको खामोशी के साथ जो है जहाँ तक चलना है वहाँ तक आप चलें। जब आपके पास ये वीडियो मौजूद होंगी, ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है, आपकी हमारी अपनी सरकार जो है इन बातों को दबा सकती है, छुपा सकती है, मीडिया झूठ बोल सकती है, लेकिन ये वीडियो हमारे पास मौजूद होंगी तो इन वीडियो को हम आगे तक भेज सकते हैं, इन वीडियो को जो है दूसरे लोगों तक भेज सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में हमारे उलमा तो खामोश पड़ गए कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, बाहर के ममालिक ना आए, क्यों ना आए, अरे ये नबी से मोहब्बत का मामला है, अरे ये उस नबी की बात है जिस नबी के मुतालिक जो है खुद अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमाता, हमारा नबी, जब तक बंदे को अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं होगी वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो कसम खुदा की हमें नबी से मोहब्बत करनी है, और ऐसी मोहब्बत करनी है कि चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारी औलाद चली जाए, चाहे हमारा माल चला जाए, लेकिन नबी की हुर्मत पर जो है हम आँच नहीं आने देंगे। कम से कम अगर ये भी नहीं है कि नबी की जो है शान में बेअदबी करने वाला, गुस्ताखी करने वाला, अगर हम उसे फिर नार नहीं कर सकते तो कम से कम उसके खिलाफ बोल तो सकते हैं। जो हमारे ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है, कम से कम उसको तो हम अदा कर सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह तबारक